السلام علیکم۔ آج ہم مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی سے ایک بہت ہی مشہور لازوال کہانی شیر اور خرگوش پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، یہ وہ کہانی ہے جو صدیوں سے عقل اور غرور کی جو کشمکش ہے نا، اسے بیان کرتی ہے۔ اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ مثنوی کی شرائح ہیں، کچھ ادبی تجزیے بھی ہیں اور تھوڑا بہت تاریخی پس منظر بھی۔ یہ سب مل کر امید ہے ہمیں کہانی کی تہوں تک لے جائیں گے۔ بالکل، اور مقصد آج صرف کہانی سننا نہیں ہے، اصل میں ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے عقل، حکمت عملی یعنی چھوٹی سی منصوبہ بندی وہ بڑے سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑے تکبر پر غالب آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ پرانی باتیں آج ہمارے لیے کیسے ہیں میں۔ جی ہاں، آج کی زندگی میں ان کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا حکمت چھپی ہے۔ کہانی کا آغاز جیسا آپ نے کہا ایک جنگل سے ہوتا ہے۔ وہاں ایک شیر ہے، مگر وہ کوئی عام شیر نہیں، بہت ظالم، متکبر۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنا چور تھا کہ بغیر بھوک کے بھی بس یوں ہی جانوروں کو مار ڈالتا تھا۔ او ہو، تو پورے جنگل میں تو پھر ایک دہشت کا ماحول ہوگا۔ بالکل، خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، جانور بیچارے بہت پریشان تھے۔ تو اس روز روز کی مصیبت سے بچنے کے لیے جانوروں نے کچھ سوچا؟ جی، انہوں نے سر جوڑے، ایک منصوبہ بنایا کہ بھئی شیر سے بات کی جائے۔ اچھا، سب مل کر اس کے پاس گئے اور ایک پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو شکار کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بس ہمیں امان دیں، بدلے میں ہم روز یعنی قرہ ڈال کر خود ایک جانور آپ کی خوراک کے لیے بھیج دیا کریں گے۔ تو شیر نے مان لیا؟ نہیں، فوراً نہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ جانوروں نے اسے کہا کہ آپ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ رکھیں، شکار کی محنت چھوڑ دیں۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا رزق خود پہنچ جائے گا۔ ہاں، ان کی دلیل تھی کہ احتیاط تقدیر کے سامنے کیا چیز ہے، آپ بس بھروسہ کریں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ شیر نے کیا کہا؟ شیر نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا، بھائی توکل ٹھیک ہے، مگر اسباب، کوشش یعنی تدبیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ صحیح۔ اس نے باقاعدہ حدیث نبوی کا حوالہ دیا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ جی ہاں، یہ حدیث تو بہت مشہور ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو گویا اس کا موقف تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلانا ضروری ہے۔ تو یہ توکل اور تدبیر کی بحث ہو گئی۔ بالکل، اور یہ رومی کی مثنوی کا ایک خاص پہلو ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم نقطہ ہے، توکل اور تدبیر میں توازن، یعنی بھروسہ اللہ پر کامل ہو، مگر اپنی کوشش اور عقل کو بھی استعمال کرنا ہے۔ خیر، آخرکار شیر مان گیا۔ ایک معاہدہ ہو گیا ان کے درمیان۔ جی، معاہدہ طے پا گیا۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، روز ایک جانور جاتا رہا؟ ہاں، کافی دن ایسے ہی گزرا۔ روز قرآن پڑھتا، ایک جانور شیر کی خوراک بن جاتا۔ پھر ایک دن قرآن نکلا ہے خرگوش کے نام۔ خرگوش؟ وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ جی، بظاہر چھوٹا، کمزور، لیکن وہ بہت ذہین تھا، بہت عقل مند۔ تمہاری باری ہے، جاؤ۔ لیکن خرگوش نے کہا، ذرا رکو، مجھ پر بھروسہ تو کرو، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ ارے واہ! دوسرے جانور تو ہنسنے لگے، کہنے لگے، تم اتنے سے ہو کر شیر کا کیا بگاڑ لوگے؟ جاؤ سیدھے سیدھے، ہمیں مصیبت میں مت ڈالو۔ ان کا شک بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ لیکن خرگوش کا جواب بہت گہرا تھا۔ اس نے کہا، حکمت جسم کے سائز پر منحصر نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ کیا مثال بھی دی اس نے؟ جی، اس نے شہد کی مکھی کی مثال دی۔ کہا، دیکھو، اللہ نے اس ننھی مخلوق کو شہد بنانے کا ہنر سکھایا، کیا یہ ہنر شیر یا گدھے کو ملا ہے؟ واہ، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی اس نے۔ بالکل، رومی یہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ حقیقی طاقت دانائی میں ہے، الہامی سمجھ میں، اور اللہ اکثر کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ تو خرگوش نے کیا چال سوچی تھی؟ اس میں سب سے پہلے تو جان بوجھ کر شیر کے پاس جانے میں دیر کی۔ اچھا، کیوں؟ تاکہ شیر انتظار کر کر کے بھوک اور غصے سے بے حال ہو جائے، اس کی عقل پر غصہ حاوی ہو جائے۔ یہ تو بڑی شاطرانہ چال تھی۔ جی، اور ہوا بھی یہی۔ جب خرگوش شیر کی کہار کے پاس پہنچا، شیر تو آگ بگولا ہو رہا تھا۔ غصے میں ہوگا وہ تو۔ بہت زیادہ۔ دھاڑ کر بولا، ایک تو اکیلے آئے ہو اور اتنی دیر سے، تمہیں پتہ نہیں بادشاہوں کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اب خرگوش نے کیا کہا؟ خرگوش نے فوراً بڑی معصوم سی شکل بنائی اور گھگیاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، قصور میرا نہیں ہے، ہم تو 2 خرگوش آپ کی خدمت میں آ رہے تھے۔ 2؟ اچھا۔ مگر راستے میں حضور ایک اور شیر مل گیا۔ وہ بڑا ہی مغرور تھا،
कहने लगा, इस जंगल का असली बादशाह तो मैं हूं। ओहो, ये तो सीधा शेर के गुरूर पर हमला था। बिल्कुल, खरगोश ने कहा, उसने मेरे साथी को जबरदस्ती रोक लिया और मुझे बड़ी मुश्किल से छोड़ा के जाओ अपने उस नाम नेहाद बादशाह को मेरे बारे में बताओ। बस, शेर का तो पारा चढ़ गया होगा। फौरन इसके तन बदन में आग लग गई, गुरूर पर जो चोट लगी थी। चीखा, कौन है वो, कहाँ है वो गुस्ताख, मुझे अभी ले चलो उसके पास। इसने सोचा भी नहीं कि ये सच है या झूठ। बिल्कुल नहीं। रूमी यही तो दिखाते हैं कि तकब्बुर और गुस्सा कैसे अक्ल को अंधा कर देते हैं। शेर एक लम्हे को भी नहीं रोका, बस इंतकाम की आग में जलने लगा। तो खरगोश उसे ले गया। जी, खरगोश तो चाहता ही यही था। वो शेर को लेकर चल पड़ा। चलते चलते वो इसे गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं के पास? हाँ, और कहा, हुजूर, वो बुज़दिल शेर जो है ना, वो इसी कुएं के अंदर छुपा बैठा है। अच्छा। शेर ने गुस्से में फौरन कुएं में झांका। पानी बिल्कुल साफ था। उसे अपना अक्स नजर आया। अपना अक्स? हाँ, अपना अक्स, और साथ में खरगोश का अक्स भी। मगर वो गुस्से और तकब्बुर में इतना अंधा हो चुका था कि उसे लगा वाकई कोई दूसरा मुखालिफ शेर उसे घूर रहा है। ये तो कमाल हो गया। अब देखें तकब्बुर का अगला कदम। शेर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से दहाड़ मारी, और कुएं से उसी की दाढ़ की गूंज वापस आई, बाज़गश्त। तो शेर ने समझा? उसने समझा कि दूसरा शेर जवाब दे रहा है, उसे ललकार रहा है। बस ये उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अपने ही अक्स को दुश्मन समझकर उससे लड़ने के लिए पूरी ताकत से कुएं में कूद गया। अरे, और नतीजा जाहिर है, गहरा कुआं था, पानी था, शेर डूबकर मर गया। तो इस तरह एक छोटे से खरगोश ने इतने बड़े जालिम शेर का खात्मा कर दिया। जी, खरगोश ने इत्मीनान से देखा, फिर भागकर वापस गया और जंगल वालों को खुशखबरी सुनाई। जंगल में तो जश्न का समा हो गया होगा ना? बिल्कुल, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सबने खरगोश की अक्ल की दाद दी, उसे अपना हीरो, अपना निजात दहिंदा मान लिया। वाह, क्या कहानी है। तो ये थी कहानी। अब अगर हम इसके माने पर आएं, तो बुनियादी पैगाम तो बिल्कुल वाज़ेह है। क्या है वो? अकल मुकाबला ताकत? हाँ, अक्ल और हिकमत की ताकत जिस्मानी ताकत और गुरूर से कहीं बढ़कर है। शेर और खरगोश सिर्फ जानवर नहीं हैं, ये इस्तिआरे हैं। किस चीज के इस्तिआरे? इंसानी नफ्सियात के, इंसानी रवैयों के। शेर सिर्फ एक जानवर नहीं, वो तकब्बुर है, जुल्म है, अपनी ताकत पर अंधा एतमाद है। ये तो बिल्कुल इंसानी अना लगती है, वो नफ्से अम्मारा जिसका जिक्र आता है। बिल्कुल वही, वो नफ्स जो बुराई पर उकसाता है, जो हकीकत को देखने नहीं देता। रूमी के नज़दीक गुरूर इंसान का सबसे बड़ा, सबसे मोहलिक दुश्मन है। मोहलिक कैसे? इसलिए कि ये बसीरत छीन लेता है। शेर का कुएं में अपना अक्स न पहचान पाना, ये कोई मामूली गलती नहीं थी, ये बराह रास्त उसके तकब्बुर का नतीजा था। गुरूर ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वो हकीकत और वहम में फर्क ही नहीं कर पाया। जी, ये बहुत गहरा नफ्सियाती नुक्ता है। और दूसरी तरफ वो नन्ना सा खरगोश, जिस्मानी तौर पर कुछ भी नहीं, मगर क्या कमाल की अक्ल, क्या मंसूबाबंदी, क्या सब्र। उसने साबित किया कि असल ताकत तो यहाँ है, दिमाग में। जी बिल्कुल, और रूमी ये भी याद दिलाते हैं कि ये हिकमत भी अल्लाह की तरफ से आती है। हाँ, वो शहद की मक्खी वाली मिसाल। बिल्कुल, कि अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे। इसका ताल्लुक जिस्मानी ताकत से नहीं है। वो तकब्बुर में नहीं आया। उसने कहा, ये मेरी जीत नहीं, ये अल्लाह की अता करदा हिकमत की जीत है। ये है असली तवाज़ो। कामयाबी का सहरा अपने सर ना लेना, बल्कि असल मालिक को लौटा देना। सही कहा, आजकल ये चीज कम ही नजर आती है। तो अगर हम असबाब को समेटें, तो पहला सबक तो यही नफ्से अमारा वाला हुआ कि असल दुश्मन अंदर है। जी, शेर सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। गुरूर, गुस्सा, लालच, हसद की शक्ल में। खरगोश ने आखिर में इशारा भी किया था कि असल जंग तो इस अंदरूनी शेर से है। यानी असल जिहाद अपने नफ्स से। और दूसरा सबक, वो तवक्कुल और तदबीर का तवाजुन। हाँ, कि ना सिर्फ दुआ पर इक्तफा करो, ना सिर्फ अपनी ताकत पर मान करो, दोनों को साथ लेकर चलो। अल्लाह पर यकीन कामिल, मगर अकल और कोशिश का इस्तेमाल भी लाजम। तीसरा सबक, हिकमत अमली का, यानी स्ट्रेटजी का। बिल्कुल, खरगोश ने सिर्फ हिम्मत नहीं दिखाई, उसने शेर की कमजोरी को समझा, उसके गुरूर को,
اور پھر اسی کمزوری کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ یعنی دشمن کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اور شیر کا اپنے ہی عکس کے ہاتھوں مارا جانا، یہ تو مکافات عمل ہے۔ جی بالکل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جو گڑا کھودے خود گرے۔ ظلم اور غرور کا انجام تباہی ہی ہے، قدرت کا اصول لگتا ہے۔ اور اتحاد کی بھی بہت ہوئی تھی، اگرچہ کام خرگوش نے کیا لیکن شروع میں سب جانوروں کا ملنا۔ ہاں، وہ اجتماعی دانش، اجتماعی سوچ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید اکیلے ہوتے تو اتنا بھی نہ کر پاتے۔ اور ایک اور بات، خرگوش نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا، صحیح۔ اس نے عقل سے کام لیا، ایک چال سے بغیر خون خرابے کے مسئلے کا حل نکالا۔ یہ پرامن مزاحمت کا بھی ایک سبق ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، مگر آج کل کی دنیا میں یہ صدیوں پرانی کہانی کیا واقعی کوئی معنی رکھتی ہے؟ میرے خیال میں تو آج یہ پہلے سے بھی زیادہ متعلقہ ہے۔ آپ دیکھیں، آج بھی طاقتور عہدوں پر بیٹھے لوگ، بڑی کمپنیاں، حتیٰ کہ عام افراد، اگر وہ شیر کی طرح غرور میں مبتلا ہو جائیں تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ہمارے آس پاس ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ غرور آخرکار لے ڈوبتا ہے۔ یعنی غرور کا کنواں آج بھی موجود ہے، بس اس کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ بالکل، اور ذاتی سطح پر دیکھیں تو ہم سب کے اندر وہ شیر تھوڑا بہت موجود ہے، کبھی غصے کی شکل میں، کبھی ضد، کبھی تکبر، کبھی حسد۔ تو ہمیں بھی خرگوش کی طرح اپنی ان کمزوریوں کو پہچان کر ان پر قابو پانے کے لیے عقل استعمال کرنی چاہیے۔ جی، یہی تو اندرونی جہاد ہے، اپنے غصے، اپنی انا کو سمجھنا اور پھر صبر اور حکمت سے اسے قابو کرنا۔ یہ آسان نہیں، مگر یہ کہانی امید دلاتی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ اور کاروباری دنیا میں بھی آپ نے مثال دی تھی۔ ہاں، کہ چھوٹی کمپنیاں جو نئی سوچ، نئی حکمت عملی لاتی ہیں، وہ اکثر بڑی، مغرور سمجھی جانے والی کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ بھی تو خرگوش کی جیت ہے۔ اور سماجی یا سیاسی میدان میں وہاں یہ کہانی ظلم اور آمریت کے خلاف عوامی شعور کی، ذہین حکمت عملی کی اور پرامن مزاحمت کی طاقت کا استعارہ بن سکتی ہے۔ جب لوگ ناانصافی کو پہچان کر متحد ہو کر عقل سے کام لیں تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ہل جاتی ہیں۔ واہ، مطلب یہ کہانی تو ہر جگہ لاگو ہوتی ہے۔ لیڈرشپ، ذاتی ترقی، بزنس اسٹریٹجی، سماجی تبدیلی، رشتے نبھانا، ہر جگہ انا اور غصے کے بجائے عقل اور سمجھداری کی ضرورت ہے۔ جی، خلاصہ یہی ہے کہ رومی کی یہ تمثیل ہمیں چند بنیادی سچائیاں یاد دلاتی ہے۔ عقل طاقت پر غالب ہے، غرور تباہی لاتا ہے، صبر اور منصوبہ بندی کامیابی کی کنجی ہیں۔ کامیابی کے بعد عاجزی اصل عظمت ہے اور اتحاد میں برکت ہے۔ اور سب سے اہم، یہ باہر کی لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کی لڑائی، یعنی اپنے نفس کے شیر کو قابو کرنے کی دعوت ہے۔ بالکل، جسے شاید جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ رومی کا پیغام یہی ہے کہ حقیقی طاقت اور کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ عاجزی کرنے والوں، عقل استعمال کرنے والوں اور انصاف کی راہ پر چلنے والوں کو ملتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا آج کی دنیا میں شیر کا وہ کنواں صرف ایک کہانی ہے، یا ہمارے ارد گرد، ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے ذہنوں میں بھی ایسے کنویں ہیں جہاں ہمارا اپنا غرور، ہماری اپنی انا کا عکس ہمیں حقیقت سے اندھا کر کے کسی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، وہ کون سے عکس ہیں جن سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔